السلام علیکم جی۔ آج کے اس ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر جاری کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو کہ ہمایوں احسان صاحب کی زوجہ محترمہ ہے، اور ہمایوں احسان صاحب سے میری ذاتی طور پہ بڑی پرانی یاد اللہ ہے۔ میں کبھی بھی ایسے لوگ جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہو، میں ان کے بارے میں نگیٹو رپورٹنگ نہیں کر سکتا۔ آپ اسے میری بددیانتی کہیں، آپ اسے میرا ڈرپوک پن کہیں، آپ جو ہے اسے ایک وہ کہیں، میں نہیں کرتا۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کرتا، لوگ کر دیتے ہیں، لوگ کرتے رہیں یار، میں ایک خبر نہیں بھی دوں گا تو پھر کیا حرج ہے۔ لیکن تکلیف بندے کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں نے عائشہ ملک صاحبہ کی ایک آبزرویشن کا صرف وہ جو تھا اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا جو انہوں نے فل کورٹ کے اندر دی ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، تو لیکن اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی ان کے اوپر بات نہیں کی۔ میرا مطلب ہے کہ جو ہے وہ سعید چودھری صاحب نے پورا کچا چٹھا کھولا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میرے علم میں نہیں تھا یا میرے علم میں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، تھا، لیکن یہ ہے کہ یار کچھ لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے، آپ سے نہیں کیا جاتا، میرے سے نہیں ہوتا، بھائی میں کیا کروں اب، ٹھیک ہے۔ لیکن الزام میرے تے لا دیتا ہے صدیق جان للی نے، پیش تسی اپنی مرضی دے نال پا لینا۔ تو وہ بیسیکلی میں نے وہ جو پٹائی ہوئی تھی ان کو لمحہ پا کے وشا کے مارا گیا تھا گوادر میں ارشد شریف مرحوم نے، تو اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا، تو پھر بیچارے کو تکلیف تو تھی نا، تو پھر وہ تھوک پھینک کے نس گیا، جڑا کام میں کیتا ہی نہیں ہو تو میرے تے الزام لا دیتا۔ چلو بھائی، اینی وے، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ وہ تمام یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود، اور وہ جو تمام لوگ جو تھے جو اپنی طرف سے آپ کو بظاہر کہیں گے کہ وہ آزاد تبصرہ نگار ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت اس قوم کے اذہان و قلوب کو متعفن کرنے کے لیے جو رذیل، گھٹیا، ڈیجیکٹڈ اور سلگش قسم کے لوگ اس معاشرے میں سے چن چن کے اس کے اوپر مسلط کیے گئے تھے، یہ بنیادی طور پہ ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تھا۔ وہ آج اپنی موت مر گیا۔ وہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ عمران احمد خان نیازی سے ڈر کے یہ حکومت جو ہے یہ الیکشن نہیں کروائے گی۔ حافظ الیکشن سے بھاگ رہا ہے، فوج الیکشن سے بھاگ رہی ہے، پی ایم ایل این الیکشن سے بھاگ رہی ہے، الیکشن کمیشن ان کا چماٹ ہے، وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آخر کار جب پتہ چلا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے لگا ہے تو پھر کہا کہ جناب ارلی ڈیٹ دینے لگے۔ وہ ایکسپریس کے ایک صاحب نے کہا ارلی ڈیٹ دینے لگے۔ اس کا ٹائم یہی تھا، اسی وقت دیا جانا تھا، اور میں تو گزارش کروں گا الیکشن کمیشن صاحب سے کہ اس کو گھسیٹ کے تو جنوری کے پہلے ہفتے میں لے آیا جائے۔ 5 جنوری کو بھٹو صاحب کی تاریخ پیدائش بھی ہے نا، تو شاید اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو 4 ووٹ زیادہ پڑ جائیں، لیکن اس کو گھسیٹ کے جنوری کے پہلے ہفتے میں لے آیا جائے جی، اور جلد از جلد انتخابات کروا کے اقتدار جو ہے وہ نئی حکومت کے حوالے کیا جائے۔ لیکن پہلے میں انجوائے تو کر لوں ان یوتھیوں کو، ان یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود کو، کہ بھائی وہ الیکشن اناؤنس ہو گئے نے، اور الیکشن اناؤنس ہونے کا مطلب ہوتا ہے الیکشن کیمپین۔ الیکشن کیمپین جو ہے وہ جب شروع ہو جائے تو جو پارٹیاں اس فلو کے اندر ہوتی ہیں وہ اس میں چل پڑتی، اور جو بیرون ملک سے حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف اور ملک کے خلاف کیمپین کر رہے ہوں، الیکشن تو بھیا یہاں پہ ہونا ہے نا، تو یہاں پہ آپ نے آ کے الیکشن لڑنا ہے، تو آئیے تشریف لائیے، الیکشن لڑیے، اگر پڑھے نہ گئے تو ٹھیک ہے۔ تو الیکشن یہاں پہ لڑا جانا ہے، وہاں پہ نہیں چلا جانا، اور کیمپین بھی یہاں پہ ہونی ہے، وہاں پہ نہیں ہونی۔ خیر اینی ہاؤ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے جی 25 سپٹمبر تک وہ جاری کر دیں گے شیڈیول اور لسٹ جو حلقہ بندیوں کی ہے، اور پہلی لسٹ، اور 30 سپٹمبر تک جن لوگوں نے اعتراضات کرنے ہوں گے وہ کر لیں گے، اور ان اعتراضات کے فیصلے کرنے کے بعد 30 کو حتمی فہرست جاری کر دیں گے، اور اس کے بعد 54 دن کے اندر اندر
الیکشن منعقد ہونا ہوتے ہیں. اگر 30 سپٹمبر تو 54 دن کا مطلب تو اکتوبر اور نومبر کو الیکشن بنتا ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے پڑھنے میں غلطی لگ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے ایک سٹیپ اس کے اندر اور بھی آتا ہو. اگر 30 سپٹمبر کو 4 اکتوبر کو جی انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا دھارا آگے کی طرف بہہ نکلا ہے. لیکن اس مائنڈ سیٹ کا یا اس ورک فورس کا جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت مسلط کی گئی ہے، اس کا کیا کیجئے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جناب اچھا مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی تمام بد خبریاں جو ہیں وہ لوگ چھوڑتے ہیں جو پی ایم ایل این کے طرف سے ملنے والے مفادات سے گوڈے کھوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں اب یہ بتانا نہیں چاہ رہا پی ایم ایل این، بس میں اتنا کہہ رہا ہوں پی ایم ایل این سے ملنے والے مفادات میں گوڈے کھوبے ہوئے ہیں، آج بھی کھوبے ہوئے ہیں. آج بھی ان کو پی ٹی وی سے اتنی بڑی رقم ملتی ہے صرف وہاں پہ کیونکہ انہوں نے مریم اورنگزیب کے ذریعے اپنا خصوصی پیکج وہاں پہ لگوا لیا تھا. لیکن پی ایم ایل این کے بارے میں جتنی نیگیٹو خبریں ہوتی ہیں وہ وہی دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً گروپ بن گئے نا جی، خواجہ برادران ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا اسی تو نہیں مریم نواز شریف کے نال ٹرنا. ٹھیک ہے، مریم نواز شریف جو پارٹی چیئرمین بنایا اسی پارٹی چھڑ دینی. اچھا جی اور کیڑا مطلب خواجہ آصف نے بھی کہہ دیتا ہے. اچھا جی پھر جی اور ٹھیک ہے. اس طرح کی خبریں وہ صحافی دیتے ہوئے زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہ پی ایم ایل این سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں. بہرحال ہم نے کاؤنٹر چیک کیا ہے. شہباز شریف صاحب جو واپس گئے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو بیانات دیے ہیں ایک جج اور 2 جرنیلوں کے خلاف، اس کے اوپر فوج کو بہت تشویش ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. بات تشویش صرف اس بات کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں، پاکستان کی مقتدرہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوبارہ وزیر اعظم نہ بنے جو مائنڈ سیٹ ان کا ہے اور جس کا انہوں نے اظہار کیا. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ابھی کہ وہ مائنڈ سیٹ کا کیوں اظہار کر رہے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وزیر اعظم نہ بنے، اور اگر وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر اقتدار سے پیچھے بیٹھ کے سارا کچھ کریں، آگے شہباز شریف صاحب کو آ لینے دیں. اب نواز شریف صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے خلاف ظلم کیے ہیں انہوں نے یہ بھگتنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ مور اور لیس ان کا الیکشن کا سٹنٹ ہے یا الیکشن کا نریٹو ہے، کیونکہ جو 15 ماہ کے اندر چھوٹے بھائی جان نے جو بیڑا غرق کر دیا ہے اس ملک کا یا اس ملک کی معیشت کا، تو اس نے عمران خان کی بادامالیوں کو بھی بھلوا دیا. تو نواز شریف صاحب تو کبھی بھی اس طرح کی سلیٹ کے ساتھ الیکشن نہیں نہ لڑے. جب سے وہ اقتدار آئے ہیں، اقتدار کی غلام گردشوں کا حصہ بنے، تب سے کبھی انہوں نے اس حالت میں الیکشن نہیں لڑا کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کچھ نہ رہی ہو اور وہ اس کے ساتھ الیکشن میں کود جائیں. تو جب آپ کے پاس اپنی خوبیاں نہیں ہوتی تو پھر آپ دوسروں کی خامیوں پہ کھیلنے کی کوشش کریں. جب آپ کے پاس اپنی خوبیاں نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی خامیوں پہ کھیلنا شروع ہوتے ہیں. اور اسی اسٹریٹجی کے تحت عمران احمد خان نیازی نے الیکشن لڑا، جیسے تیسے جیتا، پرائم منسٹر رہا، اور پرائم منسٹر ہونے کے بعد بھی اس نے اپنا چلن ٹھیک نہیں کیا، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی وہ اپنے مخالفین کو گالیاں بکتا رہا، اور اس کے قطور مراد سعید اینڈ کمپنی جو ہے وہ مخالفین کی ماں بہن کے بارے میں زبان درازیاں کرتے رہے. ان کی سرکاری خزانے کے اوپر پلی ہوئی سوشل میڈیائی ٹیم جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بکواس بھونکتی رہی، اور سوشل میڈیا کی انچارج پنکی پیرنی جو ہے وہ ان کو بتاتی رہی کہ کس کو غداری سے جوڑنا ہے اور کس کو نہیں جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ نسل ہے جو آپ کو اور مجھے آج کل اخلاقیات سکھاتی ہوئی پائی جا رہی ہے. اینی ہاؤ، تو اس لیے پی ٹی آئی نے ٹوٹلی دوسروں کی خامیوں کے اوپر، اگر وہ ہیں نہیں تو دوسروں کے اندر ڈال دی جائے وہ خامیاں پیدا کر کے تو انہوں نے اپنی سیاست کی ہے. اب لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. نواز شریف صاحب کا بھی خیال ہے کہ اپنے مخالفین کی خامیوں کے اوپر کھیلا جائے، کیونکہ چاچو نے دکھانے کے لیے کوئی خوبیاں تو چھوڑی نہیں.
تو ایسے میں اگر آپ چاچو ہی دکھائیں گے اگلے الیکشن کے لیے تو اس میں کوئی ووٹ نہیں دے گا پی ایم ایل این کو، تو لہٰذا اگلے الیکشن کے لیے نواز شریف دکھانا ضروری ہے۔ تو جنہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے وہ بھی ذرا اس اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگرچہ ان کا سمجھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ آج بھی میرے خلاف اگر ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو وہی کرواتے ہیں جو 1857 کے اندر، جو 1857 کے مجاہدین کے خلاف درخواست لکھی گئی تھی، وہ ایف آئی آر سنبھال کے رکھ لی ہوئی ہے انہوں نے جیگ برانچ کے اندر۔ آج بھی جس کو انہوں نے پکڑنا ہو اس کے خلاف وہی ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں۔ چلیں، بہرحال نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ وہ کچھ کہنے نہیں گئے جو ہمارے دوستوں نے رپورٹ کیا ہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اعلان ہے وہ ان تبصرہ نگاروں اور تجزیہ نگاروں کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے جن کا خیال تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور ان کے مہاتما کے جو مخالفین ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن کا بگل بچ چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔